اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رزق اور دولت آپ کا مقدر بن جائیں گی، رزق اور دولت آپ پر عاشق ہو جائیں گے، اور آپ رب کریم کا جتنا بھی شکر ادا کریں گے وہ کم پڑے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، اسے آپ ماہ ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر شروع کر لیں، اور ربیع الاول کے پورے مہینے میں اس عمل کو جس طریقہ کار سے میں بتاؤں گی اسی طریقے سے پڑھتے رہیں اور اللہ کی عطائیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ربیع الاول کا چاند نظر آنے میں ابھی ایک دن باقی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس وظیفے کو آج سے ہی شروع کریں اور کامیابیاں اپنا مقدر بنا لیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ اتنا تیر بہدف اور با کمال وظیفہ ہے جسے آپ پورے سال میں جب آپ کا دل چاہے آپ ان کلمات کو کسی بھی جائز حاجت کے لیے، کسی بھی جائز مقصد میں کامیابی کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پریشانیوں، مصیبتوں کے عالم میں بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ذکر خدا میں شفا بھی ہے، دوا بھی ہے، دعا بھی ہے۔ آپ رب کریم کا ذکر کریں، اور رب کریم کے ذکر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ جب ہم ذکر خدا کرتے ہیں، اللہ کے ذکر میں جب ہم مگن ہو جاتے ہیں، تو اللہ کریم ہمیں بہت زیادہ کامیابیوں سے مستفید فرماتا ہے، ہمارے مقدر کو چمکا دیتا ہے اور ہماری تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں اللہ کے نام کا جو عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، اسے آپ نے یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ بہت مختصر سا یہ وظیفہ ہے، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں، لیکن اس کے فوائد و فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اللہ رب العزت کا بڑا ہی خوبصورت نام ہے جسے آپ نے نماز عصر ادا کرنے کے بعد پڑھنا ہے، اور چند ہی دن کے اندر اندر اس کے معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس عمل کو اگر غریب سے غریب آدمی بھی کرے گا تو انشاءاللہ اس کی قسمت بھی کھل جائے گی، کیونکہ اللہ رب العزت عطا کرنے والا ہے اور بے بہا عطا کرنے والا ہے، اور وہ نہ تو ذات دیکھتا ہے اور نہ ہی کسی کی شخصیت دیکھتا ہے، نہ ہی کسی کے مرتبے دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت بندے کے دل کی نیت کو دیکھتا ہے، خلوص نیت کو دیکھتا ہے۔ جس بندے کی نیت اچھی ہوتی ہے، اللہ کریم دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں اس بندے کے قدموں میں رکھتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وظیفے کو امیر سے امیر تر لوگ بھی کر سکتے ہیں، اور غریب سے غریب لوگ بھی، غریب طبقے کے لوگ بھی اس وظیفے کو اگر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی عطائیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ وہ بھی امیر سے امیر تر ہوتے جائیں گے، اور ان کے مقدر کا تالا کھل جائے گا۔ وہ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ کریم انہیں عطا فرمائے گا، ان کا نصیب چمک اٹھے گا، انشاءاللہ تقدیر ایسے بدلے گی جیسے کبھی سوچا نہ تھا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یاد رہے کہ رزق کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں تو ذلیل ہوں گے، مال بھی نہیں ملے گا، دولت بھی نہیں ملے گی، اور اللہ رب العزت سے جب آپ رجوع کریں گے تو اللہ رب العزت بہترین کار و ساز ہے، رب کریم بہترین عطا فرمانے والا ہے، حقیقی مالک ہے، وہ رزاق ہے، وہ وہاب ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ رحم بھی کرتا ہے، وہ
رزق اور دولت بھی عطا کرتا ہے، وہ صبر بھی عطا فرماتا ہے اور ہمیں ہر وہ چیز عطا فرماتا ہے جس کی ہمیں ضرورت اور طلب ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے کے بعد جتنی آپ کو دولت چاہیے، جتنا آپ کو رزق چاہیے، آپ اللہ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق اور دولت سے ضرور مالا مال فرمائے گا، اپنے ایمان اور اپنی محبت سے بھی آپ کو مستفید کرے گا۔ اور جس بندے کو محبت الہی مل جاتی ہے، رضا الہی مل جاتی ہے، اس بندے کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ملتی ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے چہرے کو بھی نورانیت عطا کرے گا، آپ کے دل کو ایمان کی دولت سے منور اور روشن کرے گا، اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کے قدموں میں رکھے گا۔ اس وظیفے کے اتنے زیادہ ہمیں جب فوائد و فضائل حاصل ہو رہے ہیں تو ہمیں چاہیے ان مقدس کلمات کو پڑھیں، اسماء اعظم کو پڑھیں اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو جائیں، سجدہ ریز ہو جائیں اور اللہ کی عطائیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جب بھی آپ کا دل چاہے، پورے سال میں کسی بھی دن، کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن، کسی بھی رات، جب بھی آپ کو اس وظیفے کی ضرورت پڑے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 101 مرتبہ یا اللہ، یا باسطو، یا وہابو، یا ولیو، ان کلمات کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اپنے ہاتھ پر پھونک مار کے اپنے منہ پر پھیر لینا ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ رزق کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، کاروبار کی بندش ہے، یا کوئی بھی رکاوٹ ہے، ہر طرح کی پریشانی کو آپ نے اللہ کے سامنے رکھنا ہے اور پھر اپنے مقدر کو چمکتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ نمبر 2 پہ جو لوگ بہت زیادہ پریشان حال ہیں، دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں یا پھر اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر صرف 41 مرتبہ یا اللہ، یا باسطو، یا وہابو، یا ودودو، یا اللہ، یا باسطو، یا وہابو، یا ودودو، ان کلمات کو آپ نے صرف 41 مرتبہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے ہر پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، رزق اور دولت کی کثرت اور کشادگی کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دعائیں مانگنی ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ چاہیں دن میں 1 مرتبہ پڑھ لیں، آپ چاہیں دن میں 2 مرتبہ پڑھ لیں۔ پہلے جو میں نے عمل آپ کو بتایا ہے اسے جب آپ نے کرنا ہے، مقصد کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے پورے دن میں جب آپ کا دل چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نماز عصر کے بعد آپ نے اس وظیفے کو جس طریقے سے میں نے بتایا ہے اسی طریقے سے پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ کی عطائیں اپنی آنکھوں سے دیکھنی ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کو اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، آپ کو اور ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کامنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔